اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا براء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا براء الورا ہے، یہ گرانا براء الورا ہے۔ اولاد، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو فرمایا فاطمہ تو اور میں، یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، اور میرے اہل بیت سے بغض رکھنا، وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ باقی رہے گا، اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ آگے عقیدہ طحاویہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کی عبارت ہے نبغض من یبغضہم، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اور جو ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا ہم اس سے بھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب کے خاندان کو نمایاں کرتی ہیں، بڑا کرتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے، کفر ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنا ایمان ہے، ایمان کا کمال ہے، ایمان کا کمال ہے۔ جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی، اگر ہم ان سے بغض رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا۔ ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے، ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ایک روایت یاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب البر والصلہ میں، کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچیاں تھیں، تنگ دستی آئی، تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت فرما لی، رزق کی معاش کی تلاش میں۔ وہاں پہنچی تو پوچھا کوئی یہاں سردار، کوئی سخی، چونکہ نووارد تھیں تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے، اور ایک یہاں آگ کا پجاری آتش پرست ہے، وہ بھی بڑا رئیس، بڑا سخی مالدار ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کیوں جاؤں۔ وہ مسلمان کے پاس گئیں اور اس سے فرمایا کہ میں آل رسول ہوں، پردیسن ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگے تیرے پاس کوئی، عام طور پر جو اہل البیت ہے ان کے پاس لکھا ہوا نسب نامہ ہوتا ہے، میں نے کئی گھرانوں میں ماشاءاللہ دیکھا اللہ کے رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوئے۔ تو کہا تیرے پاس کوئی سند ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو پردیسی ہوں،
غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، آل رسول ہوں. تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا. تو وہ وہاں سے آئیں اور اس آتش پرست کے پاس گئیں، وہ جو آگ کا پجاری تھا، اور اپنا تعارف کروایا. اس نے فوراً اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ. جاؤ، انہوں نے کہیں ٹھہرایا ہوا تھا، ان کو لے کر آئے. سرد رات تھی، ان کو کھانا کھلایا، سلا دیا. رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہیں. یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر. تو وہ کانپ گئے. تو پھر اللہ کے نبی نے بہت غصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگے کہ مجھے ثبوت دے، تو اہل بیت میں سے ہے، میری نظروں سے دور ہو جا. ان کی آنکھ کھولی تو ان کی چیخ و پکار، وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچایا کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی؟ کہا جی وہ تو وہ لے گیا، وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا. وہ بھاگے اور جا کے اس کے دروازہ دوڑ دروازہ توڑا. وہ گھبرا کے باہر نکلا تو دیکھا تو وہ رئیس. کیا ہوا؟ کہا بھائی وہ جو تیرے پاس خاتون آئی ہیں بچیوں سمیت مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں. تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا. وہ کہنے لگا مجھ سے 300 دینار لے لو. 300 دینار کوئی آج کا 60-70 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کہ مجھ سے 300 دینار لے لو اور وہ خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو. تو وہ رونے لگا، کہا کہ میرے بھائی بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کروں؟ کہ میں نے بھی خواب دیکھا جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے، تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا. اس کے بعد اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے، سب کے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا. کہ میری آنکھ کھلی ہے، میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں، ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے. یہ اہل البیت ہیں، اور یہ کوئی 300-400 سال کے بعد کی نسل ہے. تو حسن حسین کا کیا مقام ہوگا، زین العابدین کا کیا مقام ہوگا، زینب کا کیا مقام ہوگا، فاطمہ کا کیا مقام ہوگا، علی کا کیا مقام ہوگا، عباس کا، جعفر کا، عقیل کا. آل و رسول ہیں، حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد اور حضرت جعفر کی اولاد. ان 4 حضرات کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے. اور پھر اس میں سب سے عالی شان ہیں جن کا سلسلہ حضرت حسن حسین یعنی حضرت فاطمہ سے چلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ کے بعد آپ نے 7 شادیاں اور کی، ان سے بھی آپ کی اولاد ہے، وہ بھی اہل البیت ہیں چونکہ حضرت علی کی اولاد ہیں، ان پہ بھی صدقہ حرام ہے. لیکن جو مقام حسن حسین کو حاصل ہے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت وہ اور کسی کو حاصل نہیں. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا،
اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ